بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنات کا پیدائشی دوست کی بقیہ ویڈیو کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں، جو عبقری شمارہ جنوری 2026 میں شائع ہوئی۔ آگے علامہ لاہوتی پر اسراری لکھتے ہیں، وہ اسی طرح قلم دوات کی طرح لکھتا چلا گیا، حروف لکھنے کے بعد پھر اسی قلم سے ایک بہت بڑا دروازہ بنایا۔ دروازہ بنانے کے بعد قلم اور دوات کو ایک طرف رکھ کر دور پرے ہو کر ہم دونوں بیٹھ گئے۔ ہمارے پیچھے جو مزید جنات تھے وہ بھی بیٹھ گئے۔ تھوڑی ہی دیر ہوئی، اوپر سے پتھر گرنا شروع ہو گئے۔ پہلے چھوٹے پتھر تھے، پھر بڑے پتھر تھے۔ ہم دور بیٹھے تھے، پھر خاموشی ہو گئی۔ پھر پہاڑ کے اندر ایک لرزش اور ہلچل مچی۔ عین اسی جگہ جہاں اس نے دروازہ بنایا تھا وہاں ایک دروازہ بن گیا۔ وہ حروف جو لکھے تھے وہ دونوں دروازوں کے درمیان میں لکھے ہوئے نظر آنا شروع ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک شخص نکلا جس کا چہرہ بہت ہیبت ناک تھا۔ اس نے ایسے نیچے دیکھا تو پتھر کی سیڑھیاں بننا شروع ہو گئیں۔ کل 21 سیڑھیاں تھیں۔ خوبصورت اور ملائم پتھر کی سیڑھیاں ایک پل میں بن گئیں۔ انوکھی تحریر اور طلسماتی الفاظ۔ اس نے اس جن کی طرف اشارہ کیا۔ اس جن نے پھر وہی قلم نکالی اور وہی دوات جو موم کی طرح تھی۔ اس نے پہلے قدم پر کچھ انوکھے الفاظ لکھے اور آگے بڑھا۔ پھر ہم بھی اس کے پیچھے تھے۔ پھر دوسرے قدم پر اس سے جدا لفظ لکھے۔ اسی طرح ہر قدم پر وہ لفظ لکھتا جاتا تھا اور آگے بڑھتا جاتا تھا۔ 13 قدم چلنے کے بعد وہ رک گیا۔ اس نے شاخ کا وہ اگلا حصہ توڑ دیا اور دوسرے حصے کی قلم سے اس نے لکھنا شروع کیا۔ اب جیب سے اس نے ایک اور دوات نکالی جو دراصل کچھ پرندوں کے ملے ہوئے پر تھے۔ ان پروں کے اندر کوئی دوا تھا یا کوئی مواد تھا یا کوئی نرم چیز تھی۔ جب بھی وہ شاخ اس میں ڈالتا اس کے ساتھ سیاہی کی طرح لگا ہوا کوئی حصہ آتا اور اس سے وہ لکھتا۔ 13 قدموں کے بعد اس نے اس نئی دوات سے لکھنا شروع کیا اور پھر یوں ہی لکھتا جاتا، آگے بڑھتا جاتا اور ہم اس کے پیچھے۔ جب 21ویں قدم پر پہنچا تو اس نے وہ دوات سے نہیں لکھا بلکہ کچھ پڑھا، اور پڑھنے کے بعد اس نے اپنی شہادت کی انگلی منہ میں ڈالی، اس لعاب سے کچھ لکھنا شروع کر دیا۔ لعاب جہاں جہاں وہ لگاتا، انگلی پھیرتا، وہاں حروف ابھرتے، اور وہ انوکھی کوئی تحریر تھی جو عقل و سمجھ سے بالا تر تھی۔ وہ لکھتے رہے اور یہاں سب سے زیادہ تحریر لکھی۔ غار کے اندر اندھیرا ہی اندھیرا تھا، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ بہت دیر تک لکھتے لکھتے وہ تمام حروف جمع ہوئے اور اٹھے، غار کے دروازے پر آئے۔ اس کے آتے ہی روشنی کا ایک خوبصورت ہالہ بنا۔ قیمتی پتھروں سے بنی غاریں۔ اب ہم اس کے ساتھ آگے بڑھے۔ وہ حروف آگے تھے اور ان سے روشنی نکل رہی تھی۔ روشنی اتنی تیز تھی کہ سارا غار جگمگ ہو گیا۔ اس کے ایک ایک کونے، فرش، چھت، دائیں بائیں سب کچھ نظر آنا شروع ہو گیا، اور ایسا حیرت انگیز منظر تھا، مجھے احساس ہو رہا تھا کہ یہ کوئی اور قسم کے پتھر ہیں۔ لیکن آگے جا کر اس غار کے 7 حصے ہو گئے اور 7 غاریں سامنے آئیں۔ اسی جن نے بتایا کہ ان میں ہر غار ایک قیمتی پتھر، ایک ہیرے کی، ایک لال جواہر کی، ایک زمرد کی، ایک یاقوت کی، ایک مرجان کی، ایک نیلم کی۔ اسی طرح غار قیمتی پتھروں سے بنے ہوئے تا حد نظر تھے۔ نظر انسانی کچھ نہیں کر سکتی تھی، انسان اسی میں کھو جاتا۔ وہاں خاموش کھڑا ہو گیا۔ وہ صاحب جنہوں نے آ کر سیڑھیاں بچھائی تھیں وہ آئے۔ انہوں نے اس جن کی انگلی پکڑی اور سامنے نیلم کی غار کی طرف چلنے لگے۔ ہم اس غار میں داخل ہوئے۔ وہ حروف ہمارے آگے تھے۔ دائیں بائیں انوکھی مخلوق تھی۔ ہر فرد کسی نہ کسی کام میں مشغول تھا اور ہر فرد کوئی نہ کوئی کام کر رہا تھا۔ کسی نے ہماری طرف توجہ نہیں کی۔ محسوس یہ ہوتا تھا کہ یہاں آنا جانا لگا رہتا ہے اور ہر فرد کو اپنی ذمہ داریوں کی فکر ہے۔ جنتی مشروبات۔ غار تھا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ ہم آگے گئے تو مزید ایک جگہ کھڑے ہوئے
جس کے چاروں طرف 7 غاریں تھیں اور ہر غار حیرت انگیز دنیا سے بنی ہوئی تھی۔ مجھے وہ جن کہنے لگے ہر غار ایک ایسے مشروب سے بنی ہوئی ہے جو مشروب جنت میں ہے، یعنی ایک غار شہد کا ہے، ایک غار دودھ کا۔ اسی طرح جنت کا جو مشروبات ہیں ان کی بنی ہوئی غاریں تھیں۔ وہ ہمیں دودھ کی غار میں لے گئے، نیچے پتھر، دائیں بائیں دودھ ہی دودھ ہر غار سے رس رہا تھا۔ ایک طرف دودھ کی ایک خوبصورت سی نالی بہہ رہی تھی، اس نے ہونٹ لگا کر وہاں سے دودھ پیا، پھر ہم سب نے وہاں سے دودھ پیا۔ ایسا لذیذ، میٹھا اور پرلطف دودھ تھا کہ زندگی میں کبھی نہ پیا۔ اس کی باقیہ قسط جاری ہے جو انشاءاللہ اگلے ماہ عبقری رسالے میں شائع ہوگی اور ہم اس کا مطالعہ کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ کوشش کریں ہمیشہ عبقری کے آفیشیل یوٹیوب، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام اور واٹس ایپ گروپس لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ آپ کی سہولت کے لیے ان کے لنکس ڈسکرپشن میں بھی دیے جا رہے ہیں۔ اللہ ہمیں خیر پھیلانے کا ذریعہ بنائے اور ہماری کاوشیں قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔